وقت کا بیان۔ ایسے ہی دینی معلومات سے جڑنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ جس نماز کا جو وقت ہے وہ نماز اسی وقت میں ادا کی جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک ہے۔ مسئلہ: صبح صادق سے پہلے کسی نے فجر کی نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی، یوں ہی سورج نکلنے کے بعد پڑھی جب بھی نماز نہ ہوگی۔ ہاں، سورج خوب روشن ہو جائے تب پڑھے تو ادا نہیں بلکہ قضا ہو کر نماز ہو جائے گی، اور اگر نماز پڑھ رہا تھا کہ سورج نکل آیا تو نماز نہ ہوگی۔ صبح صادق اس روشنی کو کہتے ہیں جو پورب کی جانب سورج نکلنے کی جگہ سے نمودار ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا نظر آنے لگتا ہے۔ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی کے علاوہ اس کے دو برابر ہو جائے۔ مسئلہ: کسی نے وقت زوال میں نماز ظہر پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: کسی نے نماز ظہر ایسے آخری وقت میں شروع کی کہ کچھ رکعتیں عصر کے وقت میں پڑھی تو نماز ہو جائے گی اور ادا ہوگی۔ بس اگر صرف تحریمہ بھی ظہر کے وقت میں پا لیا گیا اور بقیہ نمازیں عصر کے وقت میں پڑھی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: ظہر اور عصر کے درمیان کوئی مکروہ وقت نہیں۔ عصر کا وقت ظہر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک ہے، سورج ڈوبنے تک۔ مسئلہ: ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا کہ کسی نے نماز شروع کر دی یا پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ: عصر کی نماز عصر کے وقت ہی میں شروع کی اور پڑھتے پڑھتے مغرب کا وقت آ گیا، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مکمل کیا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ صرف اسی دن کی عصر کی نماز کے لیے ہے، ورنہ سورج ڈوبنے سے پہلے وقت مکروہ رہتا ہے، اس میں کوئی نماز شروع کرنا ہی جائز نہیں۔ مسئلہ: بعض لوگ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے نماز عصر قضا کر دیتے ہیں کہ اب پڑھنا بیکار ہے، ابھی مغرب کا وقت آ جائے گا۔ یہ غلط ہے، بلکہ اگر کچھ بھی سورج ڈوبنے کو باقی ہے نماز عصر شروع کر دینا چاہیے اور پوری کرنا چاہیے، اگرچہ مغرب کے وقت میں بھی کچھ پڑھنا پڑے، نماز ہو جائے گی، قضا نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب کا وقت غروب شمس یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر شفق ختم ہو جاتا ہے، شفق ختم ہونے تک ہے۔ شفق اس روشنی کو کہتے ہیں جو سورج کی سرخی ختم ہونے کے بعد پچھم کی جانب نمایاں رہتی ہے۔ مسئلہ: سورج ڈوبنے سے پہلے اگر نماز مغرب کی نیت باندھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: مغرب کا وقت بہت تھوڑا سا باقی رہ گیا، کسی نے نماز مغرب کے فرض کی نیت باندھ لی اور ختم عشاء کے وقت میں کیا تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی مکروہ وقت نہیں۔ مسئلہ: مغرب کا وقت ہمارے شہروں میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 18 منٹ یا 1 گھنٹہ 35 منٹ رہتا ہے۔ مسئلہ: جب وقت تنگ رہے تو صرف فرض جلدی سے ادا کر لینا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے سنتوں میں مصروف ہونے سے فرض قضا ہو جائے۔ عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ وتر کا بھی وقت وہی ہے جو عشاء کا وقت ہے، لیکن عشاء وتر سے پہلے پڑھی جائے۔ مسئلہ: عشاء اور وتر میں ترتیب فرض ہے، یعنی اگر کسی نے پہلے وتر پڑھ لی بعد میں عشاء تو ان میں کوئی بھی ادا نہ ہوئی کہ عشاء کا پہلے اور وتر کا بعد میں پڑھنا فرض تھا۔ مسئلہ: اگر بھول کر کسی نے وتر پہلے پڑھ لیا یا عشاء پہلے ہی پڑھا اور وتر بعد میں، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ عشاء بغیر وضو کے پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ، تو اب عشاء پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ اب ان دونوں صورتوں میں یعنی بھولنے والی صورت میں اور اس بعد والی صورت میں وتر اگرچہ بہت پہلے ہو گئی ہے، درست ہو جائے گی، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔